الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المتين الكريم أكمل الأكملين أجمل الأجملين رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. برادران ملت اسلامیہ، آپ عرص حیاتی، عرص عزیزی، عرص سلامتی میں آئے ہوئے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ ان بزرگان دین کے عرص میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ عشق رسول کا درس دیا ہے، ہمیشہ محبت رسول کا درس دیا ہے. اس لیے کہ اگر محبت رسول سینوں سے نکل جائے تو پھر سینہ سینہ نہیں رہتا، اور جب سینہ سینہ نہیں رہے گا، نبی کی محبت کا مدینہ نہیں رہے گا، تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نہ دنیا ہی میں ٹھکانہ پائے گا، نہ آخرت ہی میں اس کا کوئی ٹھکانہ رہے گا. اس لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اولیاء کرام، بزرگان دین کے عرص میں آیا کریں، اور یہاں سے جو پیغام دیا جاتا ہے ان پیغام کو سن کر کے جائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا دل عشق رسول کا مدینہ بنا رہے. کیونکہ جب آپ کا دل عشق رسول کا مدینہ بنا رہے گا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور جس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو اس کا پھر کیا پوچھنا. آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں جذبہ دیا ہے اور بتا دیا ہے: خاک ہو جائے آجو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے آجو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے چل جائیں گے. اور خاموش نہ رہے بلکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں. اس لیے کہ میرے امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ اعلیٰ حضرت جب تک زندہ رہے اس کے رسول کا درس دیتے رہے، اپنی زندگی کو کامیاب کر کے چلے گئے، ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کا کوئی راستہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو میں کہوں گا کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں پڑھتا سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگی اگر تم کو کامیاب بنانی ہو تو یہ شعر پڑھا کرو: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ حوصلہ وہ جذبہ دیا ہے کہ ہم کہتے ہوئے پھرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور ڈرتے نہیں ہیں. خاک ہو جائے آپ جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی پھر اس سے سوال کرے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف حشر تک کی بات کہی ہے، اس کے آگے تک کی بات کہی کہ نہیں کہی، اس کے رسول کا درس آگے تک کا دیا کہ نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں دیا. اس لیے تو فجر میں سلام کے فجر کی نماز کے بعد ہم سلام میں پڑھتے ہیں: کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور میرے ضرور شوقت میں لاکھوں سلام. اس کے مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے وہ جام پلایا ہے کہ ہم حشر میں بھی سرکار ہی کے نغمے سنائیں گے، سرکار ہی کے گن گائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، ہمارے لیے ہمارے بزرگان دین کا راستہ مسئلہ راہ ہے. اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کا دامن پکڑا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی.
दलील कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ लोगों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुखारी शरीफ किताबुल ईमान के अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। यानी तुम में से कोई कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा, तब अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझे अजीज करना माने, उसके नजदीक में तमाम लोगों से ज्यादा अजीज करना हो जाओ, जब तक कि वो काबिल मोमिन नहीं हो सकता। यही पैगाम सूफी साहब ने दिया, यही पैगाम मेरे दादा जान देते चले आए, यही पैगाम औलिया किराम देते चले आए और कयामत तक यही अहले सुन्नत वल जमात का पैगाम रहेगा कि इश्क़ रसूल अपने सीनों में कायम रखना। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है, काने ईमान है, आईने ईमान है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी तो दुनिया में फसाद पैदा हो जाएगा। इसलिए कि कुरान में जब कहा गया इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब कुफ़ार से कहा गया जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो उसको फसाद किस चीज का नाम था? क्या वो आइटम बम चला रहे थे? क्या वो गोलियां चला रहे थे? क्या वो कत्ल कर रहे थे मुसलमानों को? नहीं नहीं, वो आइटम बम नहीं चला रहे थे, वो गोलियां नहीं चला रहे थे, वो मुसलमानों को कत्ल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे थे, तो कुरान उस गाली देने को, नबी की तौहीन को फसाद फिल अर्ज़ कह रहा है और फरमा रहा है कुरान, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, यानी जमीन में फसाद ना फैलाओ। पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जमीन में फसाद है। अब किसी मुआशरे को अगर बरकरार रहना है, किसी मुआशरे के अंदर अगर अमन और सुकून चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि उस मुआशरे के अंदर फसाद न हो, और फसाद उसी वक्त रोकना मुमकिन होगा जबकि हम अपने काम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से रोकेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का दर्स देंगे। इसलिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम होगी तो रहमत इलाही का नुज़ूल होगा और फिर इस दुनिया कामयाब रहेगी, इस दुनिया में अमन व अमान रहेगा, और जब अमन व अमान रहेगा तो हम भी कामयाब रहेंगे, और जब हम कामयाब रहेंगे तो अहले सुन्नत का नारा लगाते रहेंगे और ईमान का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तकलीफ हुई, अभी बकरीद गुजरी, बकरीद के दिन स्वीडन के अंदर कुरान करीम को जलाया गया। बाकायदा उस शख्स ने कुरान करीम को हाथों में लिया और जलाया, और सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि वीडियो भी बनाई और वीडियो बना के वायरल किया। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, उसके अंदर ये हिम्मत आई कैसे कि वो कुरान को अपने हाथों में लेकर और फिर जलाए, और जलाए इस तरह की वीडियो भी बना रहा है, वायरल भी कर रहा है। उसके अंदर ये जुर्अत आई कहाँ से? उसके अंदर ये हिम्मत आई कहाँ से? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं यही है कि आज मुसलमानों की गैरत ईमानी मर चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सीनों से निकल चुका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीनों से निकल चुकी है। इसलिए कि अगर सीनों से नहीं निकलती तो उसके अंदर इतनी ताकत आती ही नहीं कि वो कुरान को जलाए और वीडियो बनाए। ऐ मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने कुरान बनाओ। अरे जिस वक्त उसने कुरान को जलाया हम कुछ और नहीं कर सकते थे, हम कुरान के हाफिज नहीं बन सकते थे, तो क्या कुरान के मुहाफिज नहीं बन सकते थे? हम कुरान के मुहाफिज बन सकते
تھے اس طور پر کہ ہم اور آپ اپنے گھروں سے قرآن کریم کو لے کر نکلتے، روڈوں پہ نکلتے، احتجاج کرتے اور بتا دیتے دنیا والوں کو کہ اب بھی قرآن کے محافظین زندہ ہے، اب بھی قرآن کی حفاظت کرنے والے زندہ ہے، تاکہ کل صبح قیامت تک کسی کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا ہو کہ وہ قرآن کو جلائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، گستاخی کرے۔ لیکن آج ہمارے اندر اتحاد ختم ہو چکا ہے، اور اتحاد جب ختم ہو جاتا ہے تو دنیا اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے لگتی ہے، مسلمانوں کو ستانے لگتی ہے، کیونکہ جانتی ہے کہ اندر اتحاد نہیں ہے۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد کے ساتھیوں، اگر اتحاد نہیں کرو گے، آج اتحاد و اتفاق نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری لاشیں بچھی ہوں گی، لوگ تمہیں ستائیں گے، لوگ تمہیں ماریں گے، لوگ تمہیں قتل کریں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے یا سرکار کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے، صحابہ کا یہ سوال کیوں تھا؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں جو کم ہوتا ہے لوگ اسے گھٹا دیتے ہیں، لوگ اسے ستاتے ہیں۔ تو کیا سرکار سے پوچھا صحابہ نے اے سرکار کیا ہماری جماعت کم ہوگی، ہم تھوڑے ہوگے کہ لوگ ہمیں ستائیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تم کثیر ہوگے، لیکن تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اور جب نہ اتفاقی ہوگی تو جس طرح لوگ تنہا لکڑی کو آسانی سے توڑ دیا کرتے ہیں، اسی طرح تم کو توڑ دیا جائے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے اندر اتحاد قائم کریں اور دین کو گھروں میں عام کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، دین کا سچا پکا پاسبان بنائے، اس لیے کہ اگر ایمان نہیں رہے گا تو آپ کی دعوت کوئی کام آنے والی نہیں۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہو جائے، ایمان نہ ہو کوئی کام نہیں آنے والا۔ اگر دنیا بھی آپ کو بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اپنے بچوں کے دلوں میں قائم کیجئے اور انہیں عالم دین بنائیے اور حافظ قرآن بنائیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور رب آپ کے بچے کے صدقے میں آپ کو بخش دے۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں نے اسے مکتب بھیجا، باپ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، قبر میں عذاب ہونے لگا۔ ادھر ولادت کے بعد بچے کو جب ماں نے کچھ دنوں کے بعد مدرسے بھیجا اور بچے نے بسم اللہ خوانی کی، اس کے استاد نے بسم اللہ خوانی کرائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرا بندہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے، بسم اللہ خوانی کر رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، اور مجھ جیسا رحیم یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے باپ کو آزاد دوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کے بیٹے کے ذریعے آپ بخشے جائیں گے اور آپ کی نسلیں ایمان والی ہوں گی، کیونکہ گھر میں جب عالم دین رہتا ہے تو اپنے گھر والوں کی اصلاح کیا کرتا ہے، عوام کی اصلاح کیا کرتا ہے۔ اس لیے عالم کے اور طالب علم کے پاس شیطان زیادہ ہوتا ہے کہ اسے بہکا دے، کیونکہ اگر یہ عالم بن گیا تو خود بھی سدھرے گا، اپنے گھر والوں کو بھی سدھارے گا، عوام کو بھی سدھارے گا، اور میری کوئی بھی چال کام نہیں کرے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہندوستان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
قرآن کو کہیں جلایا جا رہا ہے، کہیں قرآن کی بےعزتی ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کیا مقصد؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تلوار لے کر نکل جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مار پیٹ کیجئے، بلکہ آپ وہ کام کیجئے جو میرے امام نے کیا، جو میرے بزرگان دین نے کیا۔ جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امام احمد رضا آپ بتائیے اس پر کیا حکم لگے گا؟ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش فرمائی اور آیت کریمہ نقل فرمائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت قرآن کریم کی آیت کریمہ نقل فرماتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہم محمد ہی اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث متواترہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلفن اور خلفن ان آیت کریمہ اور احادیث متواترہ سے علماء نے اور عوام نے یہی سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب بھی کفر نے اپنے قدم بڑھائے ہیں اور بڑھنے کی کوشش کی ہے، تب امام احمد رضا نے اسے کچلا ہے۔ چنانچہ سن 1317 ہجری کے اندر امام احمد رضا نے امام احمد رضا نے جزا اللہ العدوہ بربائی ختم النبوہ لکھا۔ یہ رسالہ آپ نے لکھا، اس رسالہ کے اندر آپ نے عقائد ختم نبوت پر 120 احادیث کریمہ نقل فرمائی اور 30 علماء کرام کی تصریحات نقل فرمائی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت یہی نہیں رکے بلکہ 1320 ہجری کے اندر ایک اور رسالہ لکھتے ہیں جس کا نام السوء والعقاب علی مسیح الکذاب ہے۔ اس رسالے کے اندر مرزا غلام قادیانی کے کفر کو امام احمد رضا نے 10 وجوہوں سے ثابت کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ ایسے شخص کے نکاح میں مسلمان عورت جس کا شوہر قادیانی ہو وہ اس کے نکاح سے فوری نکل جائے اگر وہ توبہ کر کے ایمان نہ لائے۔ اور امام احمد رضا یہی نہیں رکے بلکہ 1323 ہجری کے اندر ایک رسالہ تصنیف فرماتے ہیں جس کا نام بحر الدیان علی مرتضی قادیان ہے۔ اس رسالے کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے مرزا غلام قادیانی کے کتاب میں کفری اقوال کی نشاندہی فرمائی اور حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے گوشے اللہ کی پاکیزگی کے گوشے اجاگر فرمائے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے 1330 ہجری کے اندر المبین ختم النبیین لکھا۔ اس رسالے کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ النبیین کے اندر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراق کا ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی۔ جب بھی ہماری عقائد پر آ جائے امام احمد رضا نے رسالے لکھے، قلم اٹھایا کیونکہ قلم کے اندر بہت طاقت ہے۔ اور جب سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی جس کا نام فوز مبین ضرورت حرکت زمین ہے۔ اس رسالے کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت سے دلائل سے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے،
متحرک نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر نکلے، آپ جنگ و جدال کرے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے اسلاف نے جو طریقہ اختیار کیا آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ آج کچھ مولوی ہے، کچھ مولانا ہے، کچھ خانقاہوں کے پیر ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، جو چہرہ دیکھ کر دیتے ہیں، حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں، ذات دیکھ کر دیتے ہیں، خاندان دیکھ کر دیتے ہیں، لیکن میرا امام عشق و محبت ایک ایسا سچا مسلم، سچا عالم دین، عابد، زاہد، متقی تھا کہ میرا امام جب بھی فتویٰ دیتا ہے تو چہرے کو دیکھ کر نہیں دیا کرتا، ذات کو دیکھ کر نہیں دیا کرتا، حیثیت دیکھ کر نہیں دیتا، بلکہ فتویٰ دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھ کر کے دیا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پیغام دیتا رہتا ہے، اور کہتا ہے میرا امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار اعلیٰ حضرت کی ظاہری ذہانت کو دیکھیے، علمی صلاحیت کو دیکھیے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا اس کے رسول کو دیکھیے۔ علامہ سامی سے پوچھا گیا، اے علامہ سامی آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ امام ہیں، آپ یہ بتائیے کہ مدینے والا افضل ہے کہ قرآن افضل ہے؟ علامہ سامی کہتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن میرا امام فرماتا ہے میرے پاس اس کا ایک جواب حسن ہے۔ اگر قرآن کریم سے مراد اس کے معانی ہے تو یہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بنے گی، اور اس صورت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے مراد اس کی سیاہی لی جائے، اس کا کاغذ لیا جائے، تو اس صورت میں سیاہی اور کاغذ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے بہترین میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینوں میں بسایا ہے امام احمد رضا نے، اس لیے ہم کہتے ہیں تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم شریعت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج ہندوستان کا ماحول ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، غیر انہیں لے کے جا رہے ہیں بہکا پھسلا کر۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج اگر میں کہتا ہوں کسی کے گھر میں جا کر کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں تو چاہتا ہوں بنا دوں، لیکن پھر اس کی زندگی کو دیکھتا ہوں، کتنا کمائے گا، 5,000 کمائے گا، 10,000 کمائے گا، زندگی اتنے میں نہیں کٹتی۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام ہمیں دین کا وارث بناتے ہیں، پیسوں کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ آپ پیسے کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ رزاق نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے اندر دیکھ لیجئے، جو بمبئی میں 15,000 روپے 20,000 روپے کماتے تھے، مہینے میں گھر بیچتے تھے، بہت شان سے رہتے تھے، وہ بھی دست دراز کرنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی ہاتھ ملا دیا، لیکن آج تک کسی عالم کا فون نہیں آیا کہ میرے یہاں کھانے کی کمی ہے، مجھے پیسے کی امداد کر دیجئے، پیسے سے مدد کر دیجئے۔ کیونکہ جب عشق رسول آپ کے سینوں میں رہے گا، عالم دین بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، اور جس پر رب خصوصی فضل فرمائے تو وہ کبھی بھوکا نہیں سو سکتا، وہ رزاق
वो आलिम को रिस्क नहीं देगा, बेशक देगा। तो आप अपने घर में आलिम दीन तैयार करें ताकि आपके घर वाले महफूज रहें, आपकी बहन बेटियां इब्तिदात का शिकार ना हो। आज ये बैला फिसरा कर ले जाते हैं, खबरें सुनाई देती है, फला जंगल में हमारी फला बहन मरी हुई पड़ी है, फला जंगल में फला काम हो गया। क्या मामला है? मामला ये है कि आज हम उलमा से दूर होते जा रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग तो पीरों को गाली देते हुए नजर आते हैं, उलमा को गाली देते हुए नजर आते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जब इमाम अहमद रजा ने रद्द किया था तो इमाम अहमद रजा के मुखालिफ भी लोग हुए थे। ये वहाबिया ने अपना सरकारी आला हज़रत पर ज़ाती हमले करते, सरकारी आला हज़रत को गाली देते और लोग सरकारी आला हज़रत को आकर बताते कि ऐ सरकारी आला हज़रत, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आप रद्द क्यों कर रहे हैं? सरकारी आला हज़रत फरमाते है मैं रद्द करता रहूंगा, भले लोग गाली दे, अरे मैं तो इस पर भी रब का शुक्र अदा करता हूँ। अरे कम से कम जितनी देर वो मुझे गाली देते हैं, मेरे नबी को भी बुरा भला नहीं कहते हैं। ये नजरिया रखना चाहिए। हमें अपनी जात की तो फिक्र है, कोई हमें गाली ना दे, लेकिन रसूलुल्लाह की फिक्र नहीं, रसूलुल्लाह को लोग गाली दे। अरे 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 ऐसे दौर में, जिस दौर में कुरान की बेहुरमती हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाए, उस दौर के मुसलमानों को मर जाना चाहिए। हज़रत इमाम मालिक से पूछने वाले ने पूछा था, जिस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, उस दौर में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक फरमाते हैं बदला लेना चाहिए। फिर वो शख्स ने कहा अगर बदला ना दे तो उम्मत को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत को मर जाना चाहिए। अरे आपको कैसे गवारा होता है? वो कुरान मुक़द्दसा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, हमारे लिए मशअले राह है, आज वो जलाई जा रही है। हश्र में अगर हिसाब हो गया, रब्बे कदीम ने पूछ लिया तुम क्या कर रहे थे जिस दौर में नबी के तौहीन हो रही थी, कुरान को जलाया जा रहा था, तुम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, हमारे पास क्या जवाब होगा? हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब देना होगा, हश्र कायम ही इसीलिए होगी कि वहाँ सवाल जवाब होगा। आपके अमाल नामाए अमाल तोले जाएंगे, अच्छे अमाल का अच्छा सिला दिया जाएगा, बुरे अमाल का बुरा सिला मिलेगा। वहाँ पर अच्छे अमाल करके जाओ, अपने घरों में आलिम दीन पैदा करो और अपनी बच्चियों को नमाज की तलकीन करो। है मेरी माँ और बहनों, आप ये देखो चंद दिन की जिंदगानी है, फिर ये दुनिया फानी है। आपको उसकी सोच रखनी है जो अब्दी और अमली है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, यानी जन्नत की जिंदगी। उस जिंदगी की तैयारी करो जो हमेशा रहने वाली है। चंद दिन की दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हयात दुनिया बताओ गुरु, दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है, धोखा है, ये छल कपट है। आप देखते हैं हम अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए हैं, यही हमारी जिंदगी है। नहीं नहीं, आप इसी गांव के अंदर देखते हैं एक दिन दो दिन महीने में कई जनाजे उठते हैं और हमको ये बताते हुए जाते हैं कि आए लोगों, ये जो जिस पर लिबास देख रहे हो, बंबई का कमाया हुआ, दिल्ली का कमाया हुआ, ये यही रह जाएगा। अगर साथ जाएगा तो वही कफन, वही इश्क़े रसूल जाएगा, वही पैगाम जाएगा जो आला हज़रत ने दिया है कि इश्क़े रसूल सीनों में कायम रखना, क्योंकि ये लुटेरे हैं, आपके ईमान को लूट के चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐ लोगों, मैं आपका बेटा हूँ, आप दुआ दीजिए अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस्लाह की तौफीक फरमाए, अता फरमाए और मुझे खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं बहुत अफसोस करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, लेकिन लोग आज अपने शान में कसीदे पढ़
करवाने के लिए खानकाहों में बैठे हैं। उन खानकाहों के पीराने निजाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ और आस्ताने हयातिया, आस्ताने अजीजिया से एक पैगाम देता हूँ कि ऐ लोगों, मसला के आला हजरत को कसके पकड़ो और अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ और दीन मुस्तफा को बचाओ। इसलिए कि अगर हमारे दिलों से ईमान खत्म हो गया, हमारा बच्चा मुर्तद हो गया, हमारी बहन बेटियां दूसरों के साथ चली गई, तो ये मत सोचना आप नमाजी हो बच जाओगे। नहीं नहीं, इसका भी हिसाब होगा, आपकी नस्लों का भी हिसाब होगा कि आपने अपनी नस्लों में ऐसे आलिम क्यों नहीं पैदा किए थे, ऐसे आलिम क्यों नहीं बनाए थे कि वो आपके नस्लों की इस्लाह करते और आपकी नस्लें मसले के आला हजरत पे काम कर रहे थे, दीन और सुन्नियत की खिदमत करती और अपने ईमान की हिफाजत करती। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, पेड़ पौधे सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं। वो पेड़ पौधे जिनके पास आंख नहीं है, मैं एक छोटा सा वाकया बताकर रुखसत होता हूँ। ये दर्श देने के लिए कि देखिए जिनके अंदर जान नहीं है वो भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते हैं, नबी से हया करते हैं, नबी के लिए वो मुनकसिम हो जाते हैं, फट जाया करते हैं। गज़वा ताइफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पैदल चल रहे थे, नबी को ऊँट आ गए। एक बैरी का पेड़ रास्ते में था, देखा कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सरकार को चोट न लग जाए, बैरी का पेड़ मुनकसिम हो जाता है, बीच से फट जाता है। अरे जिसके पास आंखें नहीं है वो भी सरकार से इतनी हया करता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास आंख है, तुम्हारे पास ज़हन है, दिमाग है, तुम्हारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और कुरान को जलाया जा रहा है। तुम्हारे इससे अच्छा तो ये पेड़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से हया करता है और मुनकसिम हो जाता है, और तुम अपने घरों में बैठे हुए हो। अरे मुसलमानों, इत्तेहाद करो, नमाजें पढ़ो, क्योंकि रोज़े महशर जुदार हुआ, अव्वली पुरशिश नमाज हुआ, सबसे पहले हश्र के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आज हमारे मुसलमान भाई नमाजों से दूर हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। कसम खुदा की, जब मैं स्टेशन पर पहुंचता हूँ बरेली शरीफ जाने के लिए, मैं उधर से आता